اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا شمس الشموس، السلام علیک یا انیس النفوس، اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ الرضا المرتضی۔ سامعین و ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام ولادت باسعادت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کے عنوان سے منعقد ہو رہا ہے، لہٰذا میں اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں، تمام مومنین اور مومنات کی خدمت میں اس عظیم الشان ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خداوند منان سے دعا گو ہوں کہ پروردگار ہم سب کو سیرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یوں تو امام رضا علیہ السلام کے زندگی میں بہت سے پہلو پائے جاتے ہیں جس پر گفتگو کی جا سکتی ہے، چاہے وہ اجتماعی مسئلہ ہو، چاہے وہ آپ کی سیاسی زندگی ہو، چاہے وہ آپ کی انفرادی زندگی ہو، چاہے وہ آپ کی اخلاقی زندگی ہو۔ ہر زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، لیکن کوشش یہ ہوگی کہ آج آپ کی خدمت میں چونکہ شب ولادت ہے، لہٰذا اس عنوان سے کوشش ہوگی کہ آپ کی خدمت میں ایک مختصر اور جامع باتیں امام علیہ السلام سے متعلق آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکیں۔ امام علیہ السلام کی کل مدت حیات 55 سال کی ہے اور امام علیہ السلام کی ولادت 11 ذی القعدہ 148 ہجری میں شہر مدینہ میں ہوئی، اور آپ کی شہادت کے عنوان سے یوں تو متعدد روایات ہیں، لیکن اکثر علماء جس روایت پر اتفاق کرتے ہیں وہ آخر صفر 203 ہجری، گرچہ ہندوستان میں 17 صفر کے عنوان سے بھی آپ کی شہادت کے عنوان سے مجالس عزا کا انعقاد کیا جاتا رہا ہے۔ اس دوران کل آپ کی جو عمر مبارک بنتی ہے وہ 55 سال کی ہے، جس میں امام علیہ السلام نے تقریباً 35 سال اپنے والد بزرگوار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ 183 ہجری میں جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو امام علیہ السلام منصب امامت پر فائز ہوئے، اور 183 ہجری سے 203 ہجری تک امام علیہ السلام نے امت کی رہبری، امت کی قیادت اور امامت کے منصب کو اختیار کیا اور لوگوں کی رہنمائی فرمائی۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کی خدمت میں یہ بھی بیان کرتا چلوں کہ 1 ذی القعدہ 173 ہجری میں آپ کی بہن حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت بھی ہے۔ اسی لیے سرزمین ایران اور بقیہ ممالک میں 1 ذی القعدہ سے 11 ذی القعدہ کا جو 10 دن کا زمانہ ہے اسے دہ کرامت یا عشرہ کرامت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس عنوان سے میں آپ کی خدمت میں اس دہ کرامت کی بھی اور عشرہ کرامت کی بھی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام علیہ السلام کے یوں تو بہت سے القاب ہیں، گرچہ ان میں جو مشہور ترین لقب ہے وہ رضا کے لقب سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کے والد بزرگوار نے آپ کی کنیت اپنی کنیت کے مطابق جو ابو الحسن تھی، لہٰذا آپ کی کنیت بھی ابو الحسن قرار دیا، گرچہ احادیث یعنی جو اہل علم ہیں، احادیث کے محدثین ہیں، ان کے درمیان یہ مشہور ہے کہ ابو الحسن اول امام موسیٰ کاظم کو کہا جاتا ہے اور ابو الحسن ثانی امام رضا علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ امام علیہ السلام کے بھائی بہنوں کے حوالے سے اگر آپ روایات اٹھائیں تو شیخ مفید کی روایت کے مطابق آپ کے 19 بھائی آپ کو لے کر اور 18 بہنیں شامل ہیں، یعنی کل امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جو اولاد ہیں وہ تقریباً 37 شیخ مفید علیہ الرحمٰ نے ذکر کی ہیں، اور ان 18 بہنوں میں حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا اور آپ کی ذات والا جناب نجمہ خاتون کے بطن مبارک سے ہیں، اور آپ کی اولاد میں یوں تو مورخین نے 4-5 کی بھی تعداد ذکر کی ہے، لیکن شیخ مفید اور دیگر مورخین نے آپ کی اولاد کی تعداد صرف 1 لکھی ہے، اور وہ امام محمد تقی علیہ السلام جو جناب سبیکہ خاتون سلام اللہ علیہا کے بطن مبارک سے تھے۔ امام علیہ السلام کی زندگی، جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اخلاقی، اجتماعی، سیاسی زندگی، امام علیہ السلام اپنے دادا امام جعفر صادق علیہ السلام
کی شہادت کے تقریباً 16 یا 17 دن کے بعد اس دنیا میں وجود میں آئے، اگر 25 شوال آپ کی شہادت کو فرض کیا جائے۔ لہذا 25 شوال 148 ہجری میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہے، اور 11 ذی القعدہ 148 ہجری میں امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے۔ اس عنوان سے امام رضا علیہ السلام اپنے والد بزرگوار کے ساتھ تقریباً، جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا کہ 35 سال آپ نے اپنے والد بزرگوار کے ساتھ گزارے، اور اس کے بعد جب آپ منصب امامت پر آئے تو آپ نے بہترین انداز سے امت کی رہنمائی فرمائی، علوم آل محمد علیہ السلام سے لوگوں کو سرشار فرمایا، ان کے قلوب کو منور کیا تعلیمات اہل بیت اور تعلیمات قرآن کے ذریعے سے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک سلسلہ جو تھا دروس کا وہ مدینے میں آپ کا جاری و ساری تھا، لیکن اسی دوران چونکہ آپ نے جن حکمرانوں کا زمانہ دیکھا ہے اس میں جب آپ کی ولادت ہوئی ہے، چاہے وہ منصور دوانقی ہو، ہادی ہو، مہدی ہو، ہارون ہو، محمد امین ہو، خاص طور سے مامون جب تخت خلافت پہ تھا تو اسے یہ احساس ہوا کہ کہیں نہ کہیں امام رضا علیہ السلام اس کی حکومت کے لیے خطرہ بنتے جا رہے ہیں۔ اور اس سے زیادہ اہم جو مسئلہ تھا، جو قابل غور ہے، جو میں اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ وہ اس مطلب پر توجہ دیں کہ مامون نے، اور مامون کو یہ بتایا بھی گیا اس کے وزیروں کے ذریعے سے کہ پورے مملکت میں علوی اور فاطمی جو ہیں وہ بغاوت کر رہے ہیں، اور علم بغاوت انہوں نے منعقد کر رکھا، علم بغاوت اٹھا رکھا ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ تیری حکومت کو سرنگون کر دیں، گرا دیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بنی عباس اہل بیت اطہار علیہ السلام کا نام لے کر تخت خلافت تک پہنچے تھے، لیکن جب علوی اور فاطمی نے دیکھا کہ نام اہل بیت کا لیا گیا، نام محمد اور آل محمد کا لیا گیا، لیکن حکومت سے ان کو اتنا ہی دور رکھا گیا ہے، لہٰذا اس بغاوت کا سر کچلنے کے لیے مامون نے ایک ترکیب، یا یہ کہوں کہ چونکہ بہرحال مامون ایک چالاک اور سیاس حکمران تھا، اسے بخوبی پتہ تھا کہ اس شورش اور اس بغاوت کو اگر دبایا جا سکتا ہے تو وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے کسی فرد کا نام لے کر ہی دبایا جا سکتا ہے، لہذا اس نے ایک سیاسی اقدام کیا، سیاسی قدم اٹھایا، اور اس نے اپنی ایک فوج کی ٹکڑی کو بھیجا مدینے تاکہ وہ امام علی رضا علیہ السلام کو مرو، جو آج مشہد کہلاتا ہے، خراسان کہلاتا ہے، اس علاقے میں جہاں چونکہ اس کی تخت خلافت وہیں پہ تھی، لہذا اس نے جو ہے وہ اپنے فوجیوں کے ذریعے سے امام علیہ السلام کو وہاں پر بلوایا۔ امام علیہ السلام کے پاس جب قاصد آیا اور وہ حکومت کے نمائندے آئے تو امام علیہ السلام نے امتناع کیا۔ امام علیہ السلام نے پہلے تو انکار کیا کہ میں نہیں جانا چاہتا، لیکن بہرحال جب زیادہ جو ہے وہ گزارش کی گئی، زیادہ پریشر بڑھا تو امام علیہ السلام نے اقرار کیا، اور راوی اس جگہ پر کہتا ہے کہ میں نے امام علیہ السلام کو کبھی اس انداز سے روضہ رسول سے رخصت ہوتے ہوئے نہیں دیکھا جس طریقے سے آپ جب مامون کے نمائندے آئے ہیں اور ان کے ساتھ جانے کے لیے آپ تیار ہوئے ہیں تو آپ مدینہ الرسول میں روضہ رسول میں گئے، جانے کے بعد میں نے دیکھا آپ باہر نکلے اور دوبارہ پھر پلٹ کر روضہ رسول میں گئے ہیں، گویا کہ شاید الوداعی اور خداحافظ، چونکہ امام علیہ السلام کو اس بات کا علم تھا کہ یہ میرا سفر ایسا سفر ہے جس کے بعد مجھے مدینہ آنا نصیب نہیں ہوگا، لہٰذا امام علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ سے ملاقات کی، خاص طور سے امام محمد تقی علیہ السلام کو اپنے کلیجے سے لگایا، اور آپ مرو کی جانب رخصت ہوئے۔ گرچہ مامون نے یہ حکم دے رکھا تھا کہ راستے میں امام علیہ السلام کو ایسے راستوں سے نہ لایا جائے کہ جو راستے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں وہاں زندگی گزارتے ہوں، یا شیعہ نشین اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے اس راستوں پر زندگی گزارتے ہیں، ان بستیوں سے جدا علاقوں سے لایا جائے، لہذا امام علیہ السلام کو ان علاقوں سے لے جایا گیا، اور تقریباً جو تاریخی اعتبار سے سن 200 ہجری کا یہ واقعہ ہے کہ امام علیہ السلام کو مدینے سے مرو کی جانب یہ سفر انجام دینا پڑا، اور وہ مشہور واقعہ جو آپ کے اذہان عالیہ موجود ہے کہ آپ آج بھی اس کی نشانی شہر نیشاپور میں موجود ہے کہ جب امام شہر نیشاپور پہنچے ہیں اور وہاں کے لوگوں کو خبر ملی کہ فرزند رسول کا یہاں سے گزر ہونا ہے، لہذا کثیر تعداد میں لوگ آپ کے جمال مبارک
کی زیارت کے خاطر وہاں پر جمع ہوئے اور امام علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو ہوئی ہے۔ امام سے وہاں موجود محدثین نے، جو بعض روایات کے مطابق کثیر تعداد میں تھے، انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ مولا آپ کے دہان اقدس سے ہم رسول اللہ کی احادیث کو سننا چاہتے ہیں۔ لہٰذا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مشہور حدیث کہ جسے سلسلۃ الذہب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ سے میرے والد نے، میرے والد سے ان کے والد نے، ان کے والد کے والد سے ان کے والد نے، یہ سلسلہ رسول اللہ تک پہنچا اور فرمایا کہ یہ جبریل امین نے یہ پیغام پہنچایا کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی بشروطہا وانا من شروطہا، کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو جائے گا وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہے، اور شرط اس میں یہ ہے کہ کچھ شرائط اس کے اندر پائی جائیں گی، اور ان تمام شرطوں میں سے ایک شرط خود میں ہوں۔ اس حدیث کو اگر بڑے مختصر انداز میں اپنے ناظرین کے لیے وضاحت کروں تو امام علیہ الصلوۃ والسلام در حقیقت کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ کلمہ توحید یا توحید کی تکمیل ممکن ہی نہیں ہے جب تک ولایت کا اقرار نہ کر لیا جائے۔ اگر کلمہ توحید کے ساتھ ولایت بھی موجود ہے کہ جو ولایت اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں موجود ہے، اگر وہ ہے تو یہ کلمہ توحید تمہیں یقیناً فائدہ پہنچائے گا، وَإِلَّا کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام مرو پہنچے ہیں، جہاں مامون نے بہت ہی عظیم الشان جلسے کو تشکیل دیا، حکومت کے جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز افراد تھے ان کو بلایا ہے، اور اس کے بعد اس نے اپنی سیاسی اعتبار سے جو پوری بزم سجائی تھی، اس نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں یہ بات عرض کی کہ فرزند رسول، آج میری نگاہ میں بنی عباس اور آل محمد میں کوئی آپ سے زیادہ متقی پرہیزگار، کوئی آپ سے زیادہ عالم اس کائنات میں موجود نہیں ہے، لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس خلافت کے واقعی حقدار آپ ہیں، لہٰذا میں یہ خلافت آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہترین جواب مامون کے حوالے، جہاں سارے لوگ موجود تھے، امام نے کہا اولاً اگر تجھے یہ لگتا ہے کہ یہ خلافت کا مستحق تو ہے تو یہ خلافت کسی اور کو دینا سزاوار نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، لیکن اگر تو واقعاً اس خلافت کا حقدار تھا تو ٹھیک، وَإِلَّا اگر حقدار نہیں ہے اور تو اس خلافت کا مالک نہیں ہے تو جس چیز کا تو مالک نہیں ہے وہ کسی کو کیسے دے سکتا ہے؟ گویا امام علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اصلاً تیری خلافت جسے تو اپنی خلافت کہہ رہا ہے وہ خلافت ہی غضبی ہے، وہ خلافت در حقیقت ہماری ہے، اللہ نے وہ خلافت کا حق اور امامت کا حق اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ برکیف امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جب انکار کیا اور تاریخ کے مطابق اس نے جب دیکھا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام حکومت کو اختیار نہیں کر رہے ہیں، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ مامون وہ ہے جو اپنے بھائی کا قتل کر کر اس خلافت تک پہنچا ہے، تو کیسے ممکن تھا وہ اس عظیم الشان خلافت کو کسی اور کے حوالے کر سکتا؟ ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں جو سیاسی حوالے سے تھی تاکہ وہ بغاوت کے جو پورے مملکت میں سر اٹھائے ہوئے تھے اسے کچلا جا سکے، لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بصیرت سے اسے لاجواب کیا۔ اس نے دوسرا حربہ اختیار کیا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ خلافت اختیار نہیں کرنا چاہتے تو میں آپ کو ولی عہد بنانا چاہتا ہوں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ولی عہدی سے بھی انکار کیا، اور امام نے باقاعدہ کہا کہ مجھے اپنے آبا و اجداد سے اس بات کا علم ہوا ہے کہ میں تجھ سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، لہٰذا جب تجھ سے پہلے ہی مجھے جانا ہے تو ولایت عہدی کا کوئی سوال ہی اٹھتا نہیں ہے۔ تاریخ کے مطابق تقریباً 2 ماہ تک امام علیہ الصلوۃ والسلام اور مامون کے درمیان رد و بدل ہوتے رہی، امام جو ہے وہ انکار کرتے رہے، لیکن آخر میں جب پریشر بڑھا اور تاریخ کی شواہد کے مطابق مامون نے باقاعدہ آپ کو جان سے مارنے کی دھمکی دی اور قتل کرنے کی دھمکی دی، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ولایت عہدی کو قبول تو کیا، لیکن اس انداز سے قبول کیا کہ گویا اس ولایت عہدی کے قبول کرنے کا کوئی فائدہ مامون کو نہیں ہو سکا۔ لہذا امام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ولی عہد بنوں گا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ کسی کو معزول کرنے میں اور کسی کو منسوب کرنے میں میری کوئی دخالت نہیں ہوگی، حکومت کے جو بھی فیصلے ہوں گے اس میں میری کوئی دخالت نہیں ہوگی، اس شرط کے ساتھ میں ولی عہد بننا پسند کروں گا۔ اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ان شرطوں کے ذریعے سے معاویہ کی اس شرطوں کے ذریعے سے مامون کی جو سیاست تھی ان تمام سیاسی ترکیب اور سیاسی جو چالاکیاں تھی اسے برباد کر دیا، اسے تہس نہس کر دیا، اور یہ بتا دیا کہ جس طریقے سے علی اول نے
دشمنوں کی تمام سیاسی چالاکیوں کو ختم کیا، اسی طریقے سے امام علیہ السلام نے اپنی سیاسی بصیرت کے ذریعے سے مامون کے اندر جو اس نے چالاکی اور سیاسی حوالے سے امام کو گھیرنے کی کوشش کی تھی، اسی جال میں مامون خود جو ہے وہ گھرتا نظر آیا۔ الغرض امام علیہ السلام کے اخلاقی، سماجی اور اس کے علاوہ بہت سے زندگی کے پہلو ہیں، لیکن میں آخر میں آپ کی خدمت میں صرف اس خط کی تھوڑی سی وضاحت کر بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ جس خط میں امام علیہ السلام نے جناب عبدالعظیم حسنی کو خطاب کیا ہے اور کچھ اوامر جو ہے وہ آپ تک پہنچائے ہیں جو امام علیہ السلام نے جناب شاہ عبدالعظیم حسنی کے ذریعے سے لوگوں کے حوالے کیا۔ شاہ عبدالعظیم حسنی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی زیارت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب رکھتی ہے، اور جناب شاہ عبدالعظیم حسنی امام رضا علیہ السلام کے صحابیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے جناب عبدالعظیم سے فرمایا، یا عبدالعظیم ابلغ عنی اولیائی السلام۔ امام نے سب سے پہلے بات کی ابتدا یہاں سے کی کہ عبدالعظیم میرے چاہنے والوں تک میرا سلام پہنچانا، وَقُلْ لَهُمْ أَلَّا يَجْعَلُوا لِلشَّيَاطِينِ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ سَبِيلًا۔ اور اے عبدالعظیم میرے چاہنے والوں سے یہ بات پہنچا دینا کہ تم اپنے اوپر شیطان کو کسی بھی عنوان سے غلبہ نہ کرنے دینا، اسے غالب نہ آنے دینا، تم مغلوب نہ ہونا۔ اس لیے کہ اگر شیطان نے تمہارے نفوس میں جگہ بنا لی، تمہارے وجود میں، کہ جو اس کا کام ہے یوسوس فی صدور الناس، تو یقیناً تمہارا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ اور کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے وَمُرْهُمْ بِالصِّدْقِ فِي الْحَدِيثِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ۔ اور اے عبدالعظیم میرے چاہنے والوں سے میرا یہ پیغام اور میرا یہ حکم پہنچا دینا کہ جب بھی وہ گفتگو کریں تو صدق، سچائی کا ساتھ دیں، سچائی کے ساتھ گفتگو کریں، اور ادائے امانت یعنی امانت داری سے ساتھ زندگی گزاریں، جس سے اس بات کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام کی نگاہ میں صدق، سچائی کی کتنی اہمیت ہے، اور امانت کو اس کے مستحق تک پہنچانا کتنا اہم فریضہ ہے، کہ یہاں تک کہ ہماری احادیث میں اس بات کا بھی حکم ہے کہ امانت دینے والا کسی بھی مذہب و ملت کا انسان ہو، اس تک اس امانت کو پہنچایا جانا چاہیے۔ اس کے بعد امام فرماتے وَمُرْهُمْ بِالسُّكُوتِ وَتَرْكِ الْمُجَادِلَةِ فِي مَا لَا يَعْنِيهِمْ۔ اور کوشش کرو کہ تم جو ہے وہ سکوت اختیار کرو اور ان چیزوں میں گفتگو کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ جس کا کوئی فائدہ نہیں نظر آتا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا وَإِقْبَالُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ وَالْمُضَاوَرَةُ فَإِنَّ ذَلِكَ قُرْبَةً إِلَيَّ۔ اور دیکھو ایک دوسرے کے لیے آگے بڑھو، ایک دوسرے کی مدد کرو، اور جتنا ہو سکے ایک دوسرے کا دیدار کرو، اس لیے کہ اس عمل سے یعنی ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کے دیدار کے لیے جانا، اس سے ہماری قربت جو ہے وہ تمہیں حاصل ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جس امام کی نگاہ میں مومن کا دیدار اس قدر باشرف ہو اور ایک دوسرے کی مدد کرنا اتنا زیادہ ثواب کا حامل ہو، تو جو اس کے مقابلے کی چیز ہے یعنی ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، لہذا امام علیہ السلام نے فوراً فرمایا وَلَا يَشْغُلُ أَنفُسَهُمْ بِتَمْضِيقِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا۔ اور خبردار ہرگز ایک دوسرے کو چبانے کی کوشش نہ کرنا۔ عجیب لفظ ہے امام نے جو اس حدیث میں ارشاد فرمایا، تمزیق کا لفظ ہے کسی چیز کو چبانا، یعنی امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں کسی کو ختم کرنے کی، کسی کو مٹا دینے کی، کسی کی کردار کشی کرنے کی میں تمہیں اجازت نہیں دیتا، اور اگر کسی نے اس کام کو انجام دیا تو یاد رکھنا میں امام رضا علیہ السلام ایسے انسان کے لیے خدا کی بارگاہ میں بد دعا کرنے کے لیے آمادہ ہوں، اور ظاہر ہے کہ اگر میں نے بد دعا کر دی تو اس کی دنیا بھی برباد ہے اور اس کی آخرت بھی برباد ہے۔ لہذا اس خط کے جو ابھی اور مزید جاری و ساری، لیکن میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرنا چاہوں گا کہ امام علیہ السلام نے اس خط میں جو پیغامات دیے ہیں وہ بہت ہی اہم ترین پیغام ہے، خاص طور سے ہمارے سماج اور معاشرے کے لیے، کہ جو سماج اور معاشرہ سچائی کے ساتھ کھڑا ہوا نہ ہو، جو جھوٹ پر مبنی ہو، جو جھوٹ کا ساتھ دے رہا ہو، جیسا کہ آج آپ انٹرنیشنل لیول پر جو حالات ہیں وہ آپ کے پیش نظر ہے، کس طریقے سے جھوٹ کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے جھوٹ کو عام کیا جا رہا ہے، اور سچ اور سچائی کی مخالفت کی جا رہی ہے، اہل صدق کی مخالفت کی جا رہی ہے، سچے لوگوں کی مخالفت کی جا رہی ہے، امانت میں کس طریقے سے خیانت سے کام لیا جا رہا ہے،
کس طریقے سے لوگ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کاش اس خط پر ہم سب مل کر عمل کرتے ہیں تو یقیناً ہمارا سماج اور معاشرہ وہ سماج اور معاشرہ بنتا کہ جس سماج اور معاشرے میں اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کا نظام، اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان کردہ قوانین جاری و ساری ہوتے اور ہمارا سماج اور معاشرہ ایک علوی اور فاطمی سماج اور معاشرہ کہلاتا۔ وہ سماج اور معاشرہ کہ جہاں انسانیت کو اہمیت دی گئی ہے، وہ سماج اور معاشرہ جہاں بھائی بھائی کو اہمیت دیتا ہو، وہ سماج اور معاشرہ جہاں والدین کی عظمت اور دیگر اقدار انسانیت کی ویلیو کی جاتی ہے۔ اور قبل اس کے کہ میں اس پروگرام کو اپنے اختتام تک پہنچاؤں، شاعر اہل بیت جناب مقتدی رضا امروہی صاحب سے گزارش گزار ہوں کہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور بارگاہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام میں نذران عقیدت پیش کر کر ثواب دارین حاصل کریں۔ السلام علیکم، میں بہت شکر گزار ہوں مول صاحب کا جنہوں نے مجھے مدعو کیا، اور آپ سبھی ناظرین کو مقتدی رضا امروہی کا السلام علیکم اور ولادت باسعادت حضرت امام علی رضا آپ سبھی کو مبارک ہو۔ 4 مصروں سے آغاز کرتا ہوں، سماعت فرمائیے۔ یا رضا کہے کہ جب آواز اٹھا دیتے ہیں، یا رضا کہے کہ جب آواز اٹھا دیتے ہیں، ہوش معمون مزاجوں کا اڑا دیتے ہیں، یا رضا کہے کہ جب آواز اٹھا دیتے ہیں۔ تیسرا اور چوتھا مصرع آپ کی سماعتوں کے حوالے۔ باندھ کے گھر سے جو چلتے ہیں امام ضامن، باندھ کے گھر سے جو چلتے ہیں امام ضامن، حد سے خود انہیں منزل کا پتہ دیتے ہیں، یا رضا کہے کہ جب آواز اٹھا دیتے ہیں۔ نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس قطعہ کے بعد ایک مطلع اور چند اشعار امام کی شان میں پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے حضرات۔ دل میں رضا کا عشق ہے، لب پر رضا کا نام، دل میں رضا کا عشق ہے، لب پر رضا کا نام، چمکا رہا ہے میرا مقدر رضا کا نام، دل میں رضا کا عشق ہے۔ اے حادثوں یہ سوچ کے آنا میرے قریب، اے حادثوں یہ سوچ کے آنا میرے قریب، بازو پہ باندھتا ہوں میں
لکھ کر رضا کا نام، دل میں رضا کا عشق ہے۔ یہ آٹھواں رسول خدا کا ہے جانشین، یہ آٹھواں رسول، یہ آٹھواں رسول خدا کا ہے جانشین، لیتا ہوں اس لیے سر منبر رضا کا نام، دل میں رضا کا عشق ہے۔ بطور خاص شعر سماعت فرمائے حضرات۔ بتلا رہی ہیں شاہ خراسان کی عظمتیں، بتلا رہی ہیں شاہ، بتلا رہی ہیں شاہ خراسان کی عظمتیں، قطرہ ہے کائنات سمندر رضا کا نام، قطرہ ہے کائنات سمندر رضا کا نام، دل میں رضا کا عشق ہے۔ نام رضا سکون ہے مومن کے واسطے، نام رضا سکون ہے، نام رضا سکون ہے مومن کے واسطے، ہے منکروں کے واسطے خنجر رضا کا نام، دل میں رضا کا عشق ہے۔ یہ شعر بطور خاص میرے دل کے عزیز ہیں، میرے عزیز مجھے بہت عزیز ہیں، انشاءاللہ آپ بھی محظوظ ہوں گے۔ داخل نہ ہو سکیں گے اندھیرے یہ کفر کے، داخل نہ ہو سکیں گے، داخل نہ ہو سکیں گے اندھیرے یہ کفر کے، روشن کیے ہوئے ہے میرا گھر رضا کا نام، روشن کیے ہوئے ہے میرا گھر رضا کا نام، دل میں رضا کا عشق ہے۔ حالات حاضرہ پہ دو شعر اور اس میں پیش کر رہا ہوں۔ امریکیوں نے کہہ کہ یہی ہار مان لی، امریکیوں نے کہہ کہ، امریکیوں نے کہہ کہ یہی ہار مان لی، ایران وار کرتا ہے لے کر رضا کا نام، دل میں رضا کا عشق ہے۔ ایک آخری شعر اور مقطع کی زحمت۔
ایرانیوں کا حوصلہ، ایرانیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، ایرانیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ہے ایک پر جہاں میں ہے لشکر رضا کا نام، ہے ایک پر جہاں میں ہے لشکر رضا کا نام، دل میں رضا کا عشق ہے۔ مقطع پیش کر رہا ہوں۔ سر کو جھکا کے سارے فرشتے بھی مقتدی، سر کو جھکا کے سارے، سر کو جھکا کے سارے فرشتے بھی مقتدی، لیتے ہیں آسمان پا اکثر رضا کا نام، دل میں رضا کا عشق ہے، لب پر رضا کا نام۔ بر محمد وآل محمد باواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہت بہت شکریہ۔ آخر میں تمام ناظرین سے خدا حافظ کرتا ہوں، تمام ناظرین سے خدا حافظی لیتا ہوں، تمام ناظرین کو الوداع کہتا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ پھر کسی موضوع پر آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوگا، لیکن آئیے سب مل کر امام علیہ السلام کی بارگاہ میں توسل کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وصلی علی علی ابن موسیٰ الرضا المرتضیٰ۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار ہم سب کو اور تمام ناظرین کو زیارت امام رضا علیہ السلام سے نصیب فرمائیں، انہیں زیارت امام رضا علیہ السلام سب کو نصیب فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔